شوکت صدیقی صاحب کی رپورٹ آئی ہوئی ہے، پڑھو اسے، کتنوں نے پڑھا ہوگا؟ کل ہی وہ سامنے آئی ہے اور ہم نے جتنا پڑھ سکتے تھے اسے پڑھا۔ انہوں نے لکھا ہے یہ بات صحیح ہے یا غلط، جن کے نام ہیں وہ پارٹی اور اس پارٹی کے مین لیڈر جانے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے پروفیسر صاحب شفقت محمود صاحب اور انوشا رحمان، انہوں نے مل کے ختم نبوت کے متعلق یہ ساری چیز کی ہے۔ اس پہ تحریک ایک طرح کی اٹھی، فیض آباد بند ہو گیا، پھر آئی ایس آئی کے لوگ آئے، میجر جنرل آئے، پھر انہوں نے معاہدہ کرایا، یہ سب ہوا ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، زیادہ اس کی تفصیل نہیں کرنی بھی کیا ہے۔ یہ ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درجے کے گھرا ہوا مسئلہ ہے کہ سیاستدان اس طرح سے کھیلتے رہیں اور کوئی نہ بولے، کوئی کچھ نہ کہے۔ اور اس رپورٹ میں آپ آنکھیں کھول کے جا کے پڑھ لیں، انہوں نے لکھا ہے کہ نادرہ سے ہم نے ریکارڈ طلب کیا۔ نادرہ والے اگر بیٹھے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ بات کہنے میں، اگر کوئی بھی بیٹھا ہے تو جا کے پوچھ لیجئے گا۔ 7-8 نادرہ کے بڑے آفیسرز ہمارے یہاں آئے، 76 پار ملے اور کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ لوگ قادیانی ہونا شروع ہو گئے ہیں، اب قادیانیوں کے لیے خانہ کیا مقرر کریں؟ ان کا مرتد ہو رہے ہیں ملک میں۔ اور ان کا ہم نے پرائم منسٹر سے ٹائم لیا، جب پرائم منسٹر کے پاس پہنچے اور یہ بات شروع کی تو انہیں نہایت شدید غصہ آیا۔ انہوں نے کہا اب آپ حکومت میری اس طرح خراب کرنا چاہتے ہیں، عوام میں اشتعال پھیلانا چاہتے ہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، جائیے یہاں سے۔ تو بات ہی نہیں سنی، وہ جو بھی ان کی مجبوریاں رہی ہوں، ہمیں اس سے بھی بحث نہیں، انہوں ہم سے آ کے پوچھنے لگے کہ بتائیے فتویٰ کیا ہے اور جائیں کہاں۔ ٹھیک نادرہ کے حوالے سے کل شوکت صدیقی صاحب نے یہ بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے 17,000 سے زیادہ مسلمان پاکستان میں ہر سال مرتد ہو جاتے ہیں، 17,000 سے زیادہ، اور پھر آگے لکھا ہے کہ 10,000 سے زیادہ تو قادیانی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے مانا وہ قادیانی نہیں ہوئے، ہم نے مانا باہر کے ممالک کے لیے انہوں نے ویزا لیا، مگر آپ سوچیں جب ایک مرتبہ حجاب اتر جائے اور ختم نبوت کی کوئی اہمیت باقی ہی نہ رہے تو اس کے دل میں قادیانیت کے متعلق یہ نرم گوشہ تو پیدا ہو گیا نا کہ یار مسلمانوں کا یہ ایک فرقہ ہے، کیا کفر اسلام کی مولویوں کی بحث ہے، اور کل کو اس کی اولاد اگر قادیانی ہو تو اسے کبھی بھی احساس ہوگا کہ میری اولاد جہنم کے راستے پہ چل پڑی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہمارا نہیں رہا، کہاں سے شروع کریں؟ اس سے بحث نہیں ہے آپ مانے نہ مانے۔ اللہ کا جن لوگوں پہ انعام ہوتا ہے، علامہ اقبال نے بھی اسے لکھا ہے، بہت لوگوں نے لکھا ہے، صوفیہ نے بھی لکھا ہے، کئی ایسے آتے ہیں کہ وفات ہوئی اور وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مثالی ان کے سامنے رکھا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پاؤں مبارک آگے کیا کہ لو تم اتنی حسرت تھی میرے پاؤں چومو۔ قبر میں دکھائے جائیں گے، ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے جو تم نے میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے جائیں گے، ساتھ چلنا ہوگا، شفاعت ہوگی، درخواست کرنی ہوگی کہ میری بھی شفاعت کریں، مجھے جہنم سے کسی طریقے سے اس شفاعت سے بچا لیں۔ کہیں واسطہ کہیں منہ نہیں لگے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی بے وفائی ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں کہ انہوں نے قادیانیت کے متعلق وہ تحریک اور یہ چیزیں پیش کی تھی، ان کی پارٹی کے چیئرمینز خود ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اگر وہ ہفتہ 10 دن تک کچھ نہیں کرتے اور انہیں علم بھی ہے کہ ان کی پارٹی میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو قادیانیت کی نہ صرف دعوت بلکہ قادیانیت کا مسئلہ ہی کچھ نہیں سمجھتے، تو آخر کیا ایمان ہے آپ کا؟ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا نہیں ہوگا، کبھی ان سے منہ نہیں لگے گا، کبھی واسطہ نہیں پڑے گا، کبھی ان کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے
کہ مذہب اور دین جس نام پہ ملک بنایا تھا اور جس نام پہ تم نے قربانی لی تھی اور جس نام پہ لوگوں کی عورتوں کی عزتیں اور مردوں کا خون بہا تھا وہ سب کیا ہوا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ مدینہ منورہ کی ریاست بنے گی جس ریاست کو بنانے کے لیے قومی اسمبلی میں جانے والے خود عقیدے میں غدار ہوں ختم نبوت، یہ مدینہ منورہ کی ریاست بنے گی۔ اللہ کے یہاں غیرت بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ خدا مجھ سے اکیلے تنہا سے کل پوچھے کہ تمہارے سامنے یہ کرتوت ہو رہے تھے، ممبر تھا، اس پہ بیٹھ کے تم نے کیا کہا، تو میں کیا جواب دوں گا یار، میرا تو اپنا مسئلہ ہے۔ آپ ووٹ کی بات کرتے ہیں، ووٹ شہادت ہے، اب کیا شہادت دینے سے؟ بالکل مان لیا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی کے بانی، بہت بڑی ہستی تھی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پہ ہی ساری دار و مدار ہے نا اب کراچی کے مفتیوں کا۔ ہم کہتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سر آنکھوں پہ، حضرت نے لکھا ہے کہ شہادت جھوٹی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ شہادت دینے جا رہے ہیں کہ میں اس شخص کو اس کا اہل سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں وہ اچھے کام کر سکتا ہے اور اس کا ہاں اور نہ میری ہاں اور نہ ہے، نمائندہ ہے نا آپ کا، اب کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ آپ جاتے ہیں ایک ایسی پارٹی کے ممبر کو ووٹ دینے جنہوں نے ختم نبوت کے مسئلے پہ بلا کر پوچھا تک نہیں کہ یار یہ کدھر سے فتنہ شروع ہوا ہے، نکالو ان کو پارٹی سے، اور اتنی غیرت بھی نہیں رہی اس پارٹی کے ممبرز میں کہ ختم نبوت کا مسئلہ پورے ملک میں اٹھا، استعفیٰ دے آتے، منہ پہ مار آتے استعفیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں ہمیں نہیں قبول، یہ غلط بات ہے، آپ کیوں نہیں اس کا نوٹس لے رہے؟ سنا ہے ایک دو چار آدمیوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، بڑے غیرت مند، دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھیے گا کہ جن کا نام آیا ہے کیا ان کی پارٹی کے چیئرمین انہیں بلا کر کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے معاملے میں تم یہ حرکت کر بیٹھے ہو؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور اب پتہ چلا ہے، لہٰذا آپ کی چھٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ لگنا ہے قیامت میں جا کر، تم سے تو نہیں، اور دور دور تک توقع نہیں ہے کہ ایسے ہو۔ آپ شہادت دینے جا رہے ہیں کہ یہ اس کے اہل ہیں، آپ خود سوچیں آپ کس چیز کی شہادت دے رہے ہیں۔ ووٹ امانت ہے، بالکل ٹھیک ہے بھائی، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حضرت کی بات سر آنکھوں پہ، یہ امانت آپ کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ اپنی سگی اولاد کے متعلق آدمی کو پتہ ہونا کہ یہ میرا پیسہ 1000 روپیہ جا کر بازار میں سگریٹ پھونک دے گا، کسی جگہ پر ضائع کر دے گا، 1000 روپیہ نہیں دیتا، اور آپ ووٹ کو امانت سمجھ کے اس کو دیے چلے جا رہے ہیں کہ ووٹ لو بھئی، یہ تم اس کو ڈیزرو کرتے ہو۔